نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وقال عز وجل كما ورد في آخر نص السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فاعذنا منها آمين يا رب العالمين۔ محترم حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اپنی کچھ معذرت پیش کر لوں، اولاً اس پر کہ میں لیٹ آیا ہوں 15 منٹ، دوسرے یہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرا دیر سے آنا بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ عجیب بات تھی، میں صبح سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند ہے، میری پچھلی آمد پر بھی جو مین اجتماع تھا اس میں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ این اسی دن صبح میں غسل خانے میں گرا اور میرے ٹخنوں میں موچ آئی اور ایک ہڈی میں فریکچر بھی ہوا، تو ہلنا بھی ممکن نہیں تھا، کچھ آئیے کہ میں جہاں پر تقریر کر سکتا۔ اب آج رات میں یہ ہوا، ویسے تو مجھ پر تکان بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پچھلے دنوں بہت غیر معمولی سا معاملہ رہا ہے تقاریر کا، کیونکہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا تھا، سیرت النبی کے موضوع پر لوگ سننا چاہتے تھے، تو کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بالکل جو باتیں ایسی بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی ذمہ داریوں سے ہے ہی نہیں، وہاں اگر سیرت کے حوالے ہی سے ان کے سامنے کوئی بات آئے، عملی پروگرام آئے، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے۔ تو میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کی ہے اور بہت تکان ہے مجھ پر، اور جو ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں وہ اندازہ کر سکیں گے کہ میں اس وقت اینٹی بایوٹک اور کارٹیسون دونوں دوائیں لے کر بمشکل اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ رات مجھے کچھ فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی ہے، 3 اسہال ہوئے کافی بڑے بڑے، اور 2 استفراغ ہوئے۔ استفراغ شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ الفاظ کو بھول گئے ہیں، قے کو کہتے ہیں، تو 2 ایک بہت بڑی قے ہے، تو طبیعت بہت مطمئن ہے، بس آپ دعا کیجیے کہ جو ارادہ کیا ہوا ہے، اور آپ حضرات جو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں وقت پر پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کے طفیل ہی مجھے ہمت عطا کر دے کہ میں آپ کا کچھ حق ادا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے لفظ دجال اور دجالی فتنہ یہ ہمارے ہاں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس پر باقاعدہ تصانیف بھی آئی ہیں، انگریزی میں بھی آئی ہیں، اردو میں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ذرا تحقیقی انداز میں نظر ڈالنا کہ قرآن و حدیث میں یہ ذکر کس انداز کا ہے، میں اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہدایت کا منبع اور چشمہ وہ تو قرآن حکیم ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ نہیں۔ یہ مادہ جو ہے صحیح دجل قرآن مجید میں ہے ہی، اگرچہ اس کے
قریب المفہوم الفاظ ہیں، تلبیس ہے، فلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو۔ تو یہ تلبیس، دجل، فریب، اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیں، اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں آیا۔ اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ احادیث نبویہ میں یہ تین انداز میں آیا ہے۔ نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجیے، شرائط کر دی میری امت میں سے اٹھے گے، من امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریبا من الثلاثین نہیں بلکہ 30 کا لفظ ہے، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے دوسرا فائدہ حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا ہے۔ اچھا، یہ دجال تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے تھے 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی۔ مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا تھا، اس سے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہا اللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کو دعویٰ کیا، بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، امربائی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی بھی تعداد گھٹ نہیں رہی، بڑھ رہی ہے۔ فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے کہ سارا مغرب ان کے پشت پر ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک کو جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں، پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہذا ہمیں پناہ دی جائے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا، آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ ہوگا، لیکن ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا 19 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر معمور ہیں۔ اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی، اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے، اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں
یہ حروف مقطعات ہیں، وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے، 19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے۔ اور میں حیران ہوا واقعہ جب میں نے جائزہ لیا سورہ قاف کا، باقی تو یہ کہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تو بڑا دقت طلب کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہے اس کے، وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا۔ باقی ہر جگہ قرآن میں قوم و لوط، قوم و لوط، قوم و لوط، نہیں، یہاں اخوان و لوط۔ اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا، سورہ قاف کے اندر۔ تو وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے۔ ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تو سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اسی کو اصول بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بنیاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام بیان کر دی گئی۔ بہرحال اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ قرآن کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی جا کے 2 آیات، اور 2 بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، شان مبارکہ میں۔ تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، بات وہاں پھیل گئی تھی اس کی، پھر کسی شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا، اور بھی ہو گئے ایسے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں مہدی ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے۔ اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے، ہوتے بہت سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے، یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو ذلت سے اور قعر مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو وہ اس کے منتظر تھے۔ اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے بھی شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزہ تھے۔ انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے۔ جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ چنانچہ سینہدرین جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضاء کہہ لیجیے ان کا، جو یا یہ کہ جو ادارہ افتاء، دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی۔ چنانچہ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا، ہیروڈ اینٹیپاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے۔ یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا، جو گورنر پائلیٹس پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ رومی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا۔ اس گورنر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو چونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ایگزیکیوٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سوری چڑھ گئے، معاذ اللہ۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ البتہ یہ شبہ لہم کے معنی کیا ہے
یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے۔ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہماری تفاسیر میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، کون سولی چڑھا؟ آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو صحیح کوئی اور کر دیا؟ یہ شیخ بندباس کی انجیل نے آ کر سارا عملہ کھول دیا۔ یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے، تو جیسے باقی حواریین نے اپنے اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے، اور اس میں انہوں نے جو آگے بات ہوئی وہ میرے دل کو لگے کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا۔ حضرت مسیح ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، روح پوش، اس نے خبر کی، اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو، لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ دینا، وہ مسیح ہوگا۔ کیونکہ رومیوں کو پتہ نہیں تھا، نہ دلچسپی تھی، یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، اس میں بندباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو، اور ایک کوٹڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہو، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ اپنی عبادت شروع کر دیں۔ تو اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی۔ یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے حواری جاگ گئے، سو گئے تھے، ان کو اے ہمارے استاد، تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے تفسیر، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے۔ اسے واقعتاً اپنی غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کرنی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی کیونکہ سولی چڑھے، اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان پر اٹھے۔ ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے، وہ سولی پہ چڑھے ہی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ بہرحال وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹ از ویکنٹ، وہ مسیح ابھی نہیں آیا، جو آیا تھا اسے مانا نہیں، لہذا جگہ خالی ہے۔ اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، جیسے یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں آ گیا ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے، اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے، اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا، جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا۔ حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر، عظیم ترین دجال، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر ہیں، سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی